اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، تقوی اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، تیری نعمتوں کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. بہت بہت شکریہ محبتوں کا، اور خاص کر مولانا صاحب اور میری پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ توفیقات آپ کی دعائیں شامل حال تھی تو میں سال سال سے خدمات انجام دے رہا تھا، اور خدمت کا یہ سلسلہ تقریباً 2005 سے باقاعدہ ہوا جب زلزلہ آیا تھا، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس پر گفتگو ہوگی. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. صاحب زمان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ائمہ معصومین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب تمام مومن مومنات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پہلے والے اب بہت حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں ہم سے راضی فرما دے. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، جتنی مشکلات آج آپ محسوس کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ، جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے برداشت کیا ہے. اور جیسے کہ کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری زحمتیں، محنتیں، صعوبتیں، تکلیفیں، مشکلات صرف اس لیے برداشت کی کہ انسان اللہ کا اچھا بندہ بن جائے. خود انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد ہم سے توقع رکھی کہ اگر تم اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی. ورنہ یہ اللہ کے نور سے، اور اللہ کا نور کہاں تھا، کیسے تھا، اس پہ میں گفتگو نہیں کرتا. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی زمین پر آنے کی، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی ان مشکلات اور ان مسائل اور ان صعوبتوں کو برداشت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانوانے اور بندوں کو اللہ سے مربوط کرانے کے لیے یہ ساری سختیاں، تکلیفیں، مشکلات برداشت کی، تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں. اور بندگی کا ظاہر ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی بھی صلاح، خیر، اور آخرت کی بھی خیر نصیب ہو جاتی ہے. اگر ہم مختصر وقت میں 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کے مطالعے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ریورس جانا پڑے گا. تو جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے آگے بڑھتے ہیں تو 8ویں امام اور 9ویں امام علیہ السلام کی زندگیوں کا طریقہ بالکل مختلف رہا. 8ویں امام کی شہادت کے بعد 9ویں امام علیہ السلام نے بہت ہی کم سنی میں ذمہ داریوں کو سنبھالا. اور جیسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ نبوت اور امامت میں ایج کی کوئی
लिमिट नहीं होती, एज की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है। जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत बख्श दी, जिसको अल्लाह ताला ने इमाम बना दिया। तो नबी इमाम अलैहिस्सलाम बहुत कम सिनी में आगे बढ़े और उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने गुफ्तगू की, लेकिन उनके बाद हालात शदीद होने लगे और हालात और मसाइल के बढ़ने की वजूहात में से एक बड़ी वजह ये थी कि जो ज़ालिम होता है ना वो डरपोक होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, ज़ालिम अपने साये से भी डरता है। उन्हें ये डर लगा कि ये जो हदीसें रसूल अकरम की हैं, ये जो आयात कुरान मजीद में हैं और फिर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो बताया है कि अब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगी, जबकि ज़मीन जुल्म व जौर से भर गई होगी। उस ज़माने का जुल्म व जौर क्या था? जहाँ शिया मिले काट दो, जहाँ शिया मिले उसको ज़िंदा दीवार में चुन दो। ये जो सादात आपको यहाँ पर 2005 के ज़लज़ले की बात आई तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम वहाँ गए तो हमें बताया गया कि यहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ तकरीबन 1.5 दिन का रास्ता है और वहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती है जो सारे सादात की है और वो तकरीबन 700 साल पहले से वहाँ पर आके बसे हुए हैं। हम तो, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। जिनको हमने राशन दे के भेजा उनको 1.5 दिन का राशन जाने और 1.5 दिन का आने का अलग से दिया ताकि रास्ते में वो भूखे ना मर जाएं। फिर किसी से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि सादात की तारीख़ बताओ, ये क्या हुआ कि 700 साल पहले आप वहाँ? उन्होंने कहा कि जब ज़ालिमों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने हम लोगों यानी हमारे अजदाद को इस तरफ भेजा ताकि यहाँ पर अमन हासिल हो जाए। कराची में हमारे यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी ना मुझे परवाह ना आपको परवाह, एक जुमला कड़वा बोल दूँ बुरा ना माने, ईरान में होते तो इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता। ये हम ज़्यादती करते हैं। हमें साल में एक मरतबा हाज़िरी देनी है, हमें साल में एक मरतबा मासूम की औलाद में से है और उनकी बरकतें देखें हैं। ये हवा में बात नहीं है कि जनाब तूफ़ान पलट जाते हैं और कराची को आज तक इतना सीरियस आया, सुनामी आया है 1944 पता नहीं 45 एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं किया जैसे दुनिया में गए। ये इन सादात की बरकतें। तो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ इन इलाक़ों में सादात आए हैं। हमने मुल्तान में सादात, बुज़ुर्ग सादात की कब्र देखी और जाके उनकी तारीख़ का मुताला किया तो पता चला ये उन्हीं जुल्म व जोर की वजह से आइम्मा मासूमीन की हिदायत पर इस तरफ आए और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमन मिला। अब कौन उनके पीछे आया और कौन उनको कत्ल करना चाहता था वो आपको ज़्यादा पता भी है और मुझे उसका ज़िक्र नहीं करना। तो 10वें इमाम और 11वें इमाम, इन्होंने जो सख्ती का ज़माना गुजारा है उसकी वजह ये नहीं थी कि वो समझते थे कि ये इमाम जो हैं ये हुकूमत छीन लेंगे हमसे। उनके दिल में डर और खौफ ये था कि अब जो 12वें आने वाले, क्योंकि 11वें तो आ गए, अब जो 12वें आने वाले हैं वो हमारी हुकूमतों को ख़त्म कर दें। अब उन्हें अपनी हुकूमतों के लाले लगे हुए थे तो उन्होंने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को कंट्रोल में रखा। ये जो हम सामरा जाते हैं और अल्लाह ताला हम सबको फिर से ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, जिसका उन्वान सुर्र मन रहा, जो देखता है उसका दिल खुश हो जाता है। ये अस्करियन यानी अस्करी कैंटोनमेंट एरिया था और इसी कैंटोनमेंट एरिया में आइम्मा मासूमीन को रखा गया ताकि जब 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद हो तो उस पर नज़र रखी जाए और उसे पकड़ के जो करना है कर लें। अब तुम अपनी चाल चलो, अल्लाह को अपना रास्ता पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन ने नहीं मालूम हज़ारों लाखों बच्चे मरवा दिए कि हज़रत मूसा उनमें से ख़त्म हो जाए। अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो हज़रत मूसा उसी के घर में पले बड़े, दूध पिया और फिर उसी के मुकाबले में खड़े हुए। ये जालिम देखिए अब तो चले गए ना, अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिम ज़लम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद व आखिर ताबिईन, पहले से लेकर आखिर तक जिन्होंने भी
محمد و آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن ایک دل کی بات ہے. انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو ظلم کیا، انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے. آپ میرے پرانے جملے کو ذرا سوچئے گا کہ اگر جس طرح سے غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، سسٹم اس طرح سے آگے بڑھتا تو آج کائنات، انسانیت، دنیا کہاں کھڑی ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد علم پر تھی، دین کی بنیاد عقل پر تھی، دین کی بنیاد معرفت پر تھی، دین کی بنیاد تقوی پر تھی. لیکن جب دین کی بنیاد تلوار پر آ گئی، جب دین کی بنیاد سختی پر آ گئی، جب دین کی بنیاد یہ کرو یہ نہیں کرو پر آ گئی، بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں سختی نہیں کر رہے. شراب کب بین ہوئی؟ شراب کب بین ہوئی؟ کون کون پیتا رہا؟ وہ تو اللہ لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے میرے مولا کے نام پر بھی لگا دیا، جنہوں نے کبھی شراب کو چھوا تک نہیں ہے، اور اللہ ان کو مزید عذاب میں مبتلا کر دے. کہاں سے کہاں تک دین کو لے جایا گیا. یعنی دین آیا تھا اس طرف لوگوں کو پیار، محبت، آہستہ آہستہ عدل و انصاف دلاتے ہوئے، غلامی سے آزاد کراتے ہوئے آگے لے جائیں. دین کو لگا دیا اس لائن پر کہ وہ فتح کرو، وہ فتح کرو، وہ فتح کرو. اس فتح، تیزی میں فتح کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آج دین کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. اگر وہی ولایت امیر علیہ السلام کا راستہ اپنایا جاتا، وہی غدیر کی لائن اپنائی جاتی، آج انسانیت ان تمام جمیلوں سے ہٹ کر اس مرحلے پر ہوتا جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے. تو 11ویں امام علیہ السلام کو انہیں مشکلات کا سامنا تھا. اپنے جو ماننے والے ہیں ان کی رہنمائی بھی کرنی تھی. بعض مرتبہ لوگ گھی بیچنے کے بہانے، بعض لوگ سبزی بیچنے کے بہانے، بلکہ بعضوں کے نام آئے کہ جو امام کے وکیل تھے لیکن ان کو سبزی فروش کے عنوان سے امام کے علاقے سے گزرنا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا. امام کو سوالات دے دیتے تھے، جواب لے لیتے تھے، نکل جاتے تھے. یہ دین آپ کی طرف جو آیا ہے یہ مذاق نہیں ہوا ہے. جو آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا ایسا، یہ دین عام معصومین اور آپ جیسے ان کے چاہنے والے، آپ جیسے ان کے ماننے والے، ان کو فالو کرنے والوں کی برکت سے یہاں پر پہنچا ہے. یہ ان کی قربانیاں. پکڑے جاتے، مارے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ گیا کہاں. آج آپ مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی قدیمی سنت ہے. ایسا غائب کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. 11ویں امام علیہ السلام نے اس زمانے میں بہت ہی زیادہ خفیہ طریقے سے، لیکن اوتھینٹک طریقے سے، یہ جملہ میں کہہ دوں، اوتھینٹک طریقے سے، کہ جب کسی تک بات پہنچے تو وہ سرٹیفائی کر سکے کہ امام نے بات پہنچائی ہے، ہوا میں بات. ورنہ تو بہت سے لوگ، کتنے لوگ نکل آئے کہ جنہوں نے ہر امام کے زمانے میں انحراف کا راستہ اپنایا. میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہر امام کے زمانے میں امام کو دیکھتے رہے اور امام سے منحرف ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ شکر کریں یا نہ کریں، میں شکر کرتا ہوں اس زمانے میں نہیں تھا. پتہ نہیں میرا کیا اثر ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا ہے. ایک کب دنیا انسان پر ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ انسان امیر المومنین السلام کو دیکھ رہا ہے اور پھر کہتا ہے مولا یہ اس کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میری مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں نا، چند کچھ عرصے سے میں بیان کروں. یہ 11ویں امام علیہ السلام کی آخری دور کی محنتیں تھیں کہ جن کو انٹروڈیوس کرانا تھا ان کو زمانے کے صاحب سے انٹروڈیوس کرا دیا، ان کو بتا دیا، ان کو سمجھا دیا. اور مومنین کو خوشخبری دینے کے لیے میں بات بتا چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. امام علیہ السلام نے اپنے تمام وکلاء کو خط لکھا کہ اس تاریخ کو اس وقت کا کھانا مومنین کو دعوت دینا، بلانا، کھلانا. اور جب پوچھیں کہ یہ کس کا عقیقہ ہے، ولیمہ کہا جاتا ہے، کس کا ولیمہ ہے، تو اس کے بعد ان کو بتا دینا کہ 11ویں امام علیہ السلام نے تمہیں خوشخبری دی ہے کہ تمہارا صاحب دنیا میں آ گیا ہے. درود پڑھ دیں محمد. تو اب اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی مشکلوں کے ساتھ دین آتا ہے، اور بعض 2 ٹکے کے لوگ جن کی حیثیت نہیں ممبر پہ جانے کی، جن کی ممبر پہ جانے کی حیثیت نہیں ہے،
یا جن کو دنیا کی اور کوئی برائیاں نہیں نظر آتی سوائے اس کے کہ دین کے اساس پر حملہ کریں. اور کل رات ایک عجیب بات، لاہور میں ایک میٹنگ میں حاضر ہوا، بہت ہی خاص علماء کی میٹنگ تھی. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مولانا ایک ذمہ داری آپ کو ملی ہے تو ایک راز ہم آپ کو بتا دیں. پتہ نہیں کیا راز، اب میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ اس طرح سے نہیں بتاؤں گا جس طرح سے. کہا مولانا نام فلاں ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہ ممبر پہ جا کر اتنا برا بولتا تھا، حتیٰ بعض جگہوں پر ائمہ معصومین کی بھی اس نے توہین کی ہے. اور اس کے بعد جب وہ مرا ہے اور اس کو غسل دیا گیا تو پتہ چلا اس کی اصلیت یہ کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. جمعہ نماز میں ممبر پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں میں، اور اس کی وجہ سے حکومت کے اندر لوگ ہل گئے کہ یہ ہندوستان سے کیا ہو رہا ہے. یہ سیاست بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ پیسہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اور پھر انحراف اس سے زیادہ خطرناک ہے. اب میری بات سمجھ گئے کیا ہوا؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہاں پر جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی میرا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ مولانا، انہوں نے مجھے کہا مولانا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور ممبر پہ جانے والے افراد کے بارے میں کوئی راستہ نکالیے. میں کوئی راستہ نہیں نکال سکتا، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں جنہوں نے راستہ نکالنا ہے. جو دین، دیکھیں ہم آپ کو اصول بتا دیتے ہیں، جو دین کے اصول کے خلاف بات کرے آپ نے اس کی مجلس میں شرکت نہیں کرنی ہے. یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی واصل جہنم کی. ایک اور فتنہ بھی آپ کے کراچی میں تھا، وہ بھی واصل ہو گیا جہاں جانا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا. دین کے معاملے میں ذرہ برابر آپ چھوٹ دیجئے. وہ کہتے ہیں نا خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا میر روت دیوار کج. آپ دین کے معاملے میں 1 ملی میٹر، مائکرو ملی میٹر پیچھے ہٹ جائیے، یہ آپ کو 10 کلومیٹر دور ہٹا دیں گے. کیوں ہے ایسا؟ وقت میرا ختم ہوا، لیکن نتیجہ لینے کے لیے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. تو میں صرف اس لیے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جان گئی ہیں کہ مظلوم ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، مارے جانے کے باوجود اگر کوئی مکتب اپنی جگہ پر مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اللہ صلی اللہ محمد. تو یہ 11ویں امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بس اللہ تعالیٰ نے زبان پر جاری کر دیا. ہوشیار ہو جائیے، آپ سب ذمہ دار ہیں میرے ساتھ کہ ہم ہر میری بھی چیز پہ نظر رکھیں. میں کون سا اپنے آپ کو کہوں کہ نہیں میں تو سب سے اچھا ہوں. بس میرے بھی عمل پہ نظر رکھیں، اپنے عمل پہ بھی نظر رکھیں، اور دوسروں کے عمل پہ بھی نظر. ہاں بدتمیزی نہیں ہونی، بد اخلاقی نہیں ہونی. رسول اکرم نے نہیں فرمائی، معصومین نے نہیں فرمائی. بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، کورم خراب نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی چیز ہوئی باہر جا کر اس شخص سے جس نے باتیں کی ہیں یا اس شخص سے جس نے لکھا ہے. ایک ایسی کتاب آنے جا رہی ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے ہمت دے اور اس کا مقابلہ کر سکوں. ایک پہلے مقابلہ کیا آپ لوگوں کی دعا سے تقریباً 15 سال پہلے، کہ جب امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق چیزیں چلی تھیں. اللہ نے بس آپ جیسے امام زمانہ کے فوجی آتے ہیں، خبر دیتے ہیں اور چیزیں جو ہے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور کتاب آ رہی ہے، اور اس کتاب میں تو بہت سے ہمارے رسومات ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. ان رسومات کو باقاعدہ طور پر سرٹیفائی کر کے پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی. میں اس وقت رسومات کی مثال نہیں دینا چاہتا جب تک کہ وہ چیز میرے سامنے نہ آ جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، ظاہر ہے کہ ہم جیسوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بڑی بڑی اماؤنٹ خرچ کی جا رہی ہے، بڑے بڑے چیکس دیے جا رہے ہیں. جس کو دیا گیا اس نے نقل کیا ہے. اب میری ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے کہ میں بہت سنبھل کے بات کروں. میں ویسے بھی سنبھل کے بات کرتا تھا، لیکن اب کیونکہ ایک خاص ذمہ داری ہے. چیک دیے گئے، بس آپ
ان چیزوں کو بیچ میں کہیں ڈال دیں، باقی چیک پہ لکھنا آپ کا کام ہے. آپ کی سوچ ہے آپ کے دین کے خلاف، آپ کے عقیدے کے خلاف، آپ کی فکر کے خلاف، آپ کی جو روش چلی آ رہی ہے امام معصوم علیہ السلام کی اور علماء کرام کی غیبت کے زمانے میں، اس کے خلاف مقابلہ، اس لیے کہ عالمی استعمار سمجھ چکا ہے کہ اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ہماری چلنے نہیں والی ہے. اور اب دیکھ لیجئے 30-40% تو ان کا چلنا بند ہو گیا نا انقلاب اسلامی کے بعد. لاکھ میں اور آپ ڈفرنس کریں کہ بھئی انقلاب اسلامی یہ خراب یہ خراب ہے، معصوم تھوڑی لے کے آئے انقلاب، غیر معصوم لے کر آیا ہے. تو اس میں اچھائی تو دیکھو نا کہ آج تشیع سر فخر سے بلند کر کے آگے بڑھتے کہ ہم ہیں جو نظام ولایت مولا کائنات کو مانتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور آج ہمیں اور آپ کو عزت ملی ہوئی ہے اسی نظام ولایت سے ملی ہوئی ہے. نقص ہم سب میں، اگر ہم مثلا امام خمینی معصوم ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی. آیت اللہ خامنئی معصوم ہوتے تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام اور 14 معصومین یعنی حضرت رسول اکرم اور 13 معصومین، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں، تصور بھی نہ کریں. لیکن غیر معصوم ہوتے ہوئے تقوی اور معرفت کے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ آج استعماری طاقتیں میرے اور آپ کے خلاف اسی لیے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے یہ راستے سے ہٹ جائیں، کسی طرح سے یہ طاقتیں ختم ہو جائیں، تاکہ جب 12ویں حجت زمین پر آئے تو اپنے آپ کو مثلا کمزور اکیلا محسوس کرے. انہیں نہیں پتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی طاقتیں نہیں ہیں، یہ الہی طاقتیں ہیں. یہ الہی طاقتوں کا منبع ہے جو زمین پر ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اور انہی کی برکتوں سے ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم زندہ بھی ہیں، اور ہم آج پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں. پالنے والے امام معصوم علیہ السلام کی ولادتوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری نیتوں کو پاک فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے. پالنے والے جو بیمار ہیں دعا کے لے کر انہیں شفا کامل عطا فرما. ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ 11ویں امام السلام کی ولادت کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے. اور میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محبت کی اور پھولوں کے ہار اور گلدستے مجھے دیے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نئی ذمہ داری اور اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے بہتر انداز میں پوری کر سکوں. اس کے لیے آپ سے ایک درود کی درخواست ہے. حضرت گرامی 2-3 نکات واضح کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ملی پلیٹ فارم پہ جو تحریک جعفر پاکستان ملی پلیٹ فارم ہے اور ہمارے قائدین نے اسے زندہ رکھا، اور ملی پلیٹ فارم کی برکت سے قوم و ملت کے بہت سے مسائل حل ہوئے. اس پر جو بین لگایا گیا نا، میری بات کو آج بہت غور سے سنیں، اس پر جو بین لگایا گیا ہے نا، وہ صرف ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بیلنس کرنے کے لیے لگایا گیا. ریکارڈ دس پوائنٹ. ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ابھی بھی آپ دیکھیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، وہاں سے پکڑا جاتا ہے ہمارے لوگ. یہ بیلنس کی پالیسی پاکستان کے لیے زہر حلاحل ہے. بیلنس کی پالیسی پاکستان کے لیے دیمک ہے جو ایسی چاٹ جائے گی کہ پھر پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو میری زمین ہے، مجھے تو اس سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ مملکت خدا آزاد پاکستان کے مقابلے میں کوئی سازش قبول نہیں. لیکن کچھ عناصر ہیں، کیوں میں آج آپ بات بتا رہا ہوں. ملی پلیٹ فارم کے بارے میں جیسے ہی مجھے ذمہ داری ملی اور میں نے حلف اٹھایا، مجھے فون، مجھے میسیجز،
मुबारकबाद के आते रहे, साथ साथ ये भी आते रहे मौलाना बिल्कुल सही वक्त पर आपको बनाया है, अब आप एक मूवमेंट शुरू कीजिए और फौरी तौर पर जो मिलिट प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है उसके बारे में आप मूवमेंट आगे बढ़ाइए और किसी तरह से उसके बैन को लिफ्ट कीजिए। अच्छा जनाब, हमने कायदे मोहतरम से नुक्ता पेश किया उसी मीटिंग में कि ये बातें आ रही हैं, उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा इस तरह से लाइन में वो तंजीमें लगती हैं जो टेररिस्ट हैं। तहरीक जाफर पाकिस्तान जिनको बैन किया गया है, न वो टेररिस्ट थी और अब तो बैन की गई है। हमारा टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की वो रिट जो दाखिल करवाई थी उसको रिजेक्ट किया हुआ है। आप अपने ऊपर जुल्म देख रहे हैं कि जो आपका मिली प्लेटफॉर्म था उसके बारे में जब हुकूमत ने पिटीशन दाखिल की थी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से शिया मरकजी तंजीम को बैन किया जाए और इसको हटा दिया जाए। यहाँ तक के मिनिस्टर साहब ने कायदे मोहतरम को इत्तला दी कि आप पर से पाबंदी उठाई जा रही है। उसके बाद फ़ोन आया कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आप समझ सकते हैं मेरे लहजे से, इस वजह से हमें मुश्किल हो रही है और हम फ़ौरन कुछ नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सिस्टम से एक सवाल का जवाब चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से बाला हैं या नीचे हैं? अगर आप बाला हैं तो जाइए, जो करना कीजिए, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की अदालत में जाएंगे। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है तो कितने सेकंड लगे आपको उन कल अदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम, कातिल तंजीम पर पाबंदी उठाने के लिए। लेकिन मेरे कायद ने कहा कि मैसमी साहब ये याद रखिएगा, हम उस कासे लेसी और उस लाइन में नहीं लगेंगे जिसमें ऐसी तंजीमें खड़ी हो गई हैं जो अब धमकियां दे रही हैं, जो अब ब्लैकमेल कर रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए कि न हमने कभी टेररिज्म की तरफ देखा है, न हमने कभी टेररिज्म का सोचा है। ये मुल्क वो है जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पर दिया है और हम इस मुल्क से वफादार हैं। हम कानून और दस्तूर की बालादस्ती का पहले दिन से नारा लगाते रहे हैं। हम पर पाबंदी लगी रहे तो लगी रहे, लेकिन हम कानून को हाथ में लेने को कबूल नहीं करते हैं। इसलिए खुदारा ये जो दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, अब बेहतरीन टाइम है, खड़े हो जाइए, कौम भी तैयार है। हम कानूनी हक, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बरी किया हुआ है, यानी तहरीक जाफर पाकिस्तान को बरी किया हुआ है, तो फिर क्या परेशानी है? दूसरी चीज़ मैं आपको समझा दूँ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे तौफीक दे। अब जब मैं शिया उलमा कौंसिल का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट किया गया और मैंने हल्फ उठाया है, मैं सबसे पहले उन जवानों और उन मोमिनीन के लिए खिदमत का इरादा रखता हूँ जिन पर आज़ादारी की FIR और 4th शेड्यूल लगा है। मेरा वजीफ़ा बनता है। अब वजीफ़ा तो मेरा पहले भी बनता था, लेकिन ज़िम्मेदारी इतनी संगीन नहीं थी। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, जिस पर भी FIR कटी है वो हमारे सूबाई या मरकज़ी दफ्तर में भिजवाएं, हम उसको स्टडी करेंगे। हमारी एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस को फ़ाइट करें तो आप हमें पूरी अथॉरिटी दे देंगे कि आप केस फ़ाइट कीजिए। इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारियां हम पूरी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई ये कह के नहीं बस आप हमारे साथ ताउन कर दीजिए, हम खुद करा लेंगे। नहीं, हमने उसूल नहीं बनाया, इसके बहुत से मनफी पहलू। तो हम इंशाअल्लाह पहला स्टेप जो उठाने जा रहे हैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बतों से, कि हमारे जो भाई बहन, अरे बहनों पे FIR कटी हुई सिर्फ आज़ादारी करने, हम इस पर कतअन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और तुम FIR काटते जाओगे, मछियाँ बढ़ती जाएंगी। तुम्हें नहीं पता है ये सुनामी है, सुनामी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतना तेज़ी से निकलने लगा है कि डरो उस दिन से कि जब पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये सुनामी आज़ादारान हुसैन का आए और पूरा मुल्क इस तरह से आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मशगूल हो जाए कि पूरी दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कि हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हुकूमत को नसीहत करना मेरा काम है। ये जो आप स्टेप्स सब ने किए, मैं भी अपने साथ,
یہ جو آپ سٹیپس اٹھا رہے ہیں یہی آپ کے گلے کی مصیبت بن گئی. دیکھا سپریم کورٹ نے کیا کیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا, اے پی ایس کے بچے شیعہ سنی کیا ہوتا ہے, میرا پاکستانی بچہ ہے, ہندو بھی تھا کرسچن بھی تھا تو میرا پاکستانی بچہ ہے, میرا دل اس کے لیے روتا ہے, اس کی ماں کے آنسو دیکھتا ہوں میں اندر سے روتا ہوں کہ یا اللہ میں کیسے کسی کے لیے نہیں کر سکتا, جیسے کہ میرے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دیکھو ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہنا چاہے تمہاری اپنی ذات کیوں نہ ہو, اور مظلوم کی حمایت کرنا چاہے تمہارا مقابل کا بھی کیوں نہ ہو, ہم سب مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ایک آخری اقتصادی نقطہ, کیونکہ تھوڑی اے بی سی پڑی ہوئی ہے. حکومت ایک بہت بڑی بیوقوفی کر رہی ہے, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور کسی کو بھی میرے اسٹیٹسٹکس پہ شک ہو تو وہ آ جائے, میں بیٹھ کے بات کروں. حکومت کیا بیوقوفی کر رہی ہے, معذرت میرا لفظ برا مت مانیے گا لیکن دل کی باتیں کہہ جاتا ہوں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اس طرح سے جملے ادا کر دیں. دیکھیں حکومت ریزروز بڑھا رہی ہے. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آج 24 ارب کے ریزروز ہو چکے ہیں. السلام علیکم. کتنے؟ 24 ارب ڈالر کے ریزروز ہو چکے ہیں. صرف اگر مسٹر عمران خان آپ اس میں سے 6 ارب ڈالر نکال کے آج قوم پر خرچ کر ڈالیں, آپ یقین کیجئے 2 نہیں 3 ٹینیور قوم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. ورنہ لاسٹ پوائنٹ, ورنہ ہوتا ہے نا انسان بینک میں پیسہ جمع کرتا خود غریبوں کی زندگی گزارتا ہے, اس کے بعد موت آتی ہے, حساب اس کو امیروں والا دینا ہے, زندگی اس کی غریبوں والا تھی. میرے مولا کا قول ہے نا کہ یہ زندہ رہتے ہیں غریبوں کی طرح اور حساب دیتے ہیں امیر. تمہاری حکومت پتہ نہیں کب تک کرے, کسی کو پتہ ہے کوئی کہنے والا کہ نہیں مولانا یہ تو رہے, آج چلی جائے کل چلی جائے. یہ 24 ارب ڈالر کا فائدہ آئندہ آنے والوں کو ہو جائے گا اور حساب تمہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ عوام کو تم بجلی پانی, آپ دیکھیے کہ گیس کا کتنا بڑا مسئلہ آنے والا ہے. اور میرا ایک 3rd کلاس جملہ ہے, میں بول جاؤں مجھے بولنا ہے, اور وہ یہ کہ مسٹر عمران خان آپ نے سب اچھے کام غلط طریقوں سے کیے ہیں. برا مت مانیے اگر کوئی پی ٹی آئی والا برا, آپ نے سب اچھے کام, کہاں ہیں 200 ارب ڈالر جو آپ نے کہا تھا پہلے 6 مہینے میں. بس کریں, اب تو ہوش کے ناخن لیں. کب تک عوام کو اسی طرح سے رلاتے رہیں گے؟ عوام کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے باپ کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتی. کب تک میرے مومنین بہن بھائی دوسرے لوگ ایک ٹائم, آپ تو پھر بھی کراچی میں ہیں, کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا, شکر ادا کیجئے اللہ کا. اللہ بھلا کرے ان تنظیموں کا جو روٹیاں بھی دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں, اگرچہ کہ میرا ان سے ایک بیسک اختلاف ہے کہ آپ لوگوں کو مفت خورا بھی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن بالآخر کراچی میں بٹیار خانے پہ لائن میں بیٹھ جائیں, کہیں بیٹھ جائیں, رات کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آپ جائیے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, بعض مرتبہ لوگ ایک ٹائم کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں, مہنگائی وہاں تک پہنچ گئی. مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پالنے والا ہماری مدد فرما, ہماری حکومت کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما, مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, مہنگائی کے اس جن کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے پیارے ملک کو عمل کا گہوارہ بنا, جو اس ملک کے خلاف سازش کر اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. علماء کرام, مراج اعظام, رہبر معظم, قائد ملت جعفر, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حقیر ہیں, تیرے سامنے فقیر ہیں, عاجز ہیں, محتاج ہیں, تجھ سے دعا کرتے ہیں. دل کے حالات کو تو جانتا ہے, پالنے والے ہمارے دلی حاجات کو روا فرما دے, ہماری زندگی کی داخلی مشکلات کو آسان فرما دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, زمانے کے امام کو راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.